اس وقت امریکہ، یورپ اور اسرائیل شدید تل ملا رہے ہیں۔ وہ کون سے دو ممالک ہیں جو قریب آ رہے ہیں اور کون ان کو قریب لا رہا ہے؟ السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری لوکل سیاست کو کبھی بھی آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق انٹرنیشنل افق پر، یعنی عالمی منظرنامے پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے بہت گہرا ہے۔ انٹرنیشنلی اس وقت کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ اس وقت عالمی افق پر دو ممالک قریب آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور دو ممالک کے قریب آنے سے اس وقت امریکہ، یورپ اور اسرائیل شدید تل ملا رہے ہیں۔ وہ کون سے دو ممالک ہیں جو قریب آ رہے ہیں اور کون ان کو قریب لا رہا ہے؟ یہ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ دو خلیجی ریاستیں ہیں، ایک ریاست ہے سعودی عرب اور دوسری ہے ایران۔ یعنی ریاض اور تہران آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ یمن جنگ کا بہت چرچا سنا گیا، یمن وار ایک بہت بڑا کانفلکٹ رہا خلیجی ریاستوں کے مابین، اور ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت گلف سٹیٹس کو آپس میں لڑوایا جاتا رہا۔ ظاہر ہے گلف کے پاس تیل کے ذخائر ہیں اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ تیل کے ان ذخائر پر اپنا قبضہ جما لیا جائے، یعنی ان کو آپس میں سٹرونگ نہ ہونے دیا جائے، ان کی بانڈنگ کو توڑا جائے تاکہ یہ سٹرونگ ہو کے کہیں کوئی گلوبل پاور یا گلوبل اکنامک پاور یا جائنٹ کے طور پر سامنے نہ آئے۔ اب ایک بڑا امپورٹنٹ جو معاہدہ ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے مابین ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کا خیر مقدم عراق کی جانب سے بھی کیا گیا ہے، عمان کی جانب سے بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چینی صدر شی جن پنگ گزشتہ سال دسمبر میں سعودی عرب گئے تھے، اور سعودی عرب سے جا کر جب انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا تھا تو بہت سارے ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی، اور سب سے بڑا ملک امریکہ ہے۔ اگر امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑتی ہے تو یقیناً اسرائیل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ گزشتہ مہینے جو ابراہیم رئیسی ہیں، ایرانی صدر ہیں، وہ چین گئے، اور اب چین نے شی جن پنگ کو تیسری مرتبہ صدر منتخب کر لیا ہے۔ یعنی اس وقت چین بھی سٹرونگ ہو رہا ہے انٹرنلی، اور چین جو چاہ رہا تھا کہ گلف سٹیٹس کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں، اس کے اندر ڈپلومیٹکلی اس نے جتنا اچھا پلے کیا ہے، یہ معاہدہ اسی کا مظہر ہے۔ یعنی ایران اور سعودی عرب جو آپس میں اتنا زیادہ شدید کانفلکٹ کا سامنا کر رہے تھے کہ 2016 کے اندر جب ایران میں موجود سعودی ہیڈ کوارٹر پر ایرانی مظاہرین نے حملہ کیا تو سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم کو قتل کر دیا گیا تھا، شیعہ عالم کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو بنیادی بون آف کنٹینشن ہے وہ اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات ختم ہو گئے، سفارت خانے بند کر دیے گئے، آپس میں جو ٹریڈ ہے اس کو بند کر دیا گیا، آپس میں بات چیت کے دروازے بالکل کلوز ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد چین میدان میں آتا ہے، اور چین کی جانب سے کوشش کر کے ایک ثالثی کا کردار، ایک میڈیٹر کا رول پلے کیا جاتا ہے، اور خاموشی سے اسی مہینے میں 6 سے 10 مارچ کے درمیان ان دونوں ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں، دونوں طرف کے وفود ہیں، ان کو میز پر بٹھایا جاتا ہے، وہ ٹیبل پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے مابین کچھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ اب وہ معاملات کیا ہیں؟ جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سعودی اور ایران سفارتی تعلقات اور سفارت خانے کھولے جائیں گے، اور سفارت خانے کھولنے کا عمل 2 مہینے میں مکمل کیا جائے گا۔ دونوں ممالک نے سیکیورٹی، تعاون، تجارت، معیشت، ٹیکنالوجی، سائنس، کلچر اور کھیلوں اور امور نوجوان پر سال 2001 اور 1998 کے اندر جو معاہدے ہوئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، اسی کو ایکسٹراپولیٹ کیا جائے گا اور ان معاہدوں کی بحالی ہوگی۔ یعنی دونوں ممالک جب قریب آئیں گے تو یقیناً جو برادر اسلامی ممالک ہیں، گلف میں ہی موجود ہیں، عراق ہے، عمان ہے، دیگر ہیں، وہ خاصا خیر مقدم کر رہے ہیں، وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ جشن منا رہے ہیں۔ ظاہر ہے دو برادر اسلامی ریاستیں آپس میں قریب آ رہی ہیں، اور ایسی ہیں کہ جہاں مذہب کی بنیاد پر بھی ایک فرقہ واریت رہی ہے، اور مذہب کی بنیاد پر دونوں کو آپس میں یعنی آپ یہ کہہ لیں مختلف اسکول آف تھاٹس کی بنیاد پر، مذہب تو نہیں لیکن ایک فرقے کی بنیاد کے اوپر دونوں کو آپس میں لڑوایا جاتا رہا ہے۔ اب چین کا جو اثر و رسوخ ہے وہ گلف میں بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، امریکہ چاہتا ہے وہ خود ایک اکنامک جائنٹ کے طور پر سامنے آئے، لیکن جس طرح سے چین سلولی اینڈ گریجولی بلڈ اپ کر رہا ہے اور ایکسپورٹس امریکہ کے مقابلے میں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو امریکہ کو خدشہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اکنامک جائنٹ بن جائے گا اور امریکہ کی جو پاور ہے وہ ماند پڑ جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں ذرا پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ اس وقت پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈیل کا متلاشی ہے۔
آئی ایم ایف کے پاس جانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ سر پہ منڈلا رہا ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام میں ہم آلریڈی ہیں. یہ قطع نظر اس بات سے کہ وہ پروگرام ابھی سٹالڈ ہوا ہوا ہے، ہالٹ ہوا ہوا ہے. ابھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے جس طرح آئی ایم ایف ناک کی لکیر نکلوا رہا ہے، یہ تو خود وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کا اعتراف کیا، اور وزیر خزانہ بھی بار بار بتا رہے ہیں کہ ان یوزول قسم کی سچویشن کا سامنا ہے کہ 4 بار ایم ای ایف پی جو میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز ہے، وہ 4 بار اس کا تبادلہ ہوا ہے، لیکن اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا ہے. کہا یہ گیا تھا کہ اس ہفتے میں ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا. اس سے بالکل پہلے یعنی گزشتہ ہفتے چین نے کیا کیا ہے، اپنی ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی کے تحت $700 ملین پاکستان کو دے دیے. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے جو بردرلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ یہ اگریمنٹ کریں کہ کچھ پیسے آپ کو وہ دیں اور آپ کے ریزروز بہتر ہوں. ایسے میں چین نے پاکستان کی مدد کر دی. چین تو کرتا یہ ہے کہ جہاں کوئی ڈیٹ ٹریپ میں آتا ہے چین اس کی فوری طور پہ ہیلپ کر دیتا ہے. جب چین ہیلپ کرتا ہے تو امریکہ کو کھٹکتا ہے. جیسے ہی چین نے $700 ملین دیے تو امریکہ کو کھٹکا، اور امریکہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ مکمل کرنے والا تھا فوری طور پر کیونکہ آئی ایم ایف کے اوپر بھی ہیجیمنی تو امریکہ کی ہے، چھتر شاید میں تو وہ امریکہ کے کام کرتا ہے. تو امریکہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو سی پیک ہے وہ بھی امریکہ کو کھٹک رہا ہے. امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ ایسا اکنامک کوریڈور پاکستان میں بن جائے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز سے لے کے پاکستان سے ہوتے ہوئے چین تک کا آسانی سے جو ٹریڈ کا ایک کوریڈور ہے وہ کھل جائے. اب ایسے میں امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے. پاکستان سینڈوچ ہوا ہوا ہے، ایک طرف چائنا ہے، دوسری طرف امریکہ ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ رابطہ ہوا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت پاکستان میں ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ تو ایک کانسپریسی کے ذریعے سے آئی ہے، یہ رجیم چینج سازش کے ذریعے سے آئی ہے. لیکن اسی رجیم چینج سازش سے اگر یہ حکومت آئی اور امریکہ کی آشرواد سے آئی ہے تو اسی حکومت کو امریکہ مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تو امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی تبدیلی رونما ہو، کیونکہ یہ حکومت تو چین کے ساتھ بہت اچھی ہینڈز ان ہینڈز موو کر رہی ہے. اور یہی حکومت آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ویک میں جو ہمارے وزیر توانائی خرم دستگیر انہوں نے بتایا کہ ایک ڈیلیگیشن ایران بھی جا رہا ہے، اور ایران کے ساتھ جو ہمارا بجلی کا معاہدہ ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے گیس پائپ لائن کا معاملہ تو ہے ہی، لیکن امریکہ کی طرف سے سینکشنز ہونے کی وجہ سے ایران پر ہم وہ معاہدہ بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی بہتر تعلقات بنا رہے ہیں، ہم ایران کے ساتھ بھی بہتر تعلقات بنا رہے ہیں، اور اس میں چین ہے، چین کے ساتھ ہمارے آلریڈی بہتر تعلقات ہیں. تو پاکستان پر اس وقت جو نزلہ گر رہا ہے وہ چین کی پریزنس کا گر رہا ہے، یعنی پاکستان کی ری الائنمنٹ کا گر رہا ہے کہ پاکستان کا پول کون سا ہوگا. اب ایسے میں ہمارے ہاں جو پولیٹیکل مہرے ہیں، سیاسی مہرے ہیں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو راضی کیا جائے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے کانگریس مین سے رابطہ کیا جا رہا ہے. امریکہ میں وہ جو تعلقات انہوں نے خراب کیے تھے اب ان کو ری سولڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ایک سٹیٹمنٹ آیا وینڈی شرمن کا، بریڈ شرمن کا، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی عمران خان سے ان کا رابطہ ہوا ہے، اور عمران خان سے جو رابطہ ہوا ہے اس رابطے کیا انہوں نے ایک اعلامیہ یعنی اس کا ایک سٹیٹمنٹ بلکہ ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کر دیا اور کہا کہ جی بڑی اچھی گفتگو رہی ہے. خاص طور پہ ارشد شریف کے قتل اور یہ جو ریسنٹلی ضلع شاہ کا ہوا ہے اس معاملے کو بھی یو این کے اندر ٹیک اپ کرنے کی بات ہوئی، یو این کا بھی اس کے اوپر رد عمل آیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو پاکستان کے اندر امریکہ کیسے رول بیک کرتا ہے. اگر امریکہ نے اس حکومت پر سے ہاتھ اٹھا لیا اور کوشش کی کہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کی جائے، پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکلی چینج لانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ امریکہ کو اس وقت وہی سوٹ کرے گا جو امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا. امریکہ کو وہ سوٹ نہیں کرے گا جو چائنا کے ساتھ چلے گا، جو سعودی عرب اور ایران کے ساتھ چلے گا اور ایک ری الائنمنٹ کی طرف جائے گا. اس وقت وہی سوٹیبل ہے کہ جو یہ کہے گا کہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو میرے سادہ سے پاکستانیوں، ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ قطعاً اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ اس کا ریالٹی سے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو یہ کہے گا کہ ہم غلام ہیں، جو یہ کہے گا کہ ایبسلیوٹلی یس، وہ امریکہ کا یس مین بن جائے گا، اور الٹیمیٹلی اس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر چینج لانے کی کوشش کی جائے گی. اس وقت عمران خان صاحب چپکے سے اسٹیبلشمنٹ سے نو ہو گئی ہے این آر او نہیں دینا. اس کے علاوہ جو آپ کے دیگر حلقے ہیں وہاں سے بھی انہوں نے بڑی کوشش کی، جوڈیشری کو بھی بڑی کوشش کی معاملات بہتر کیے جائے، لیکن ابھی تک وہ این آر او نہیں مل رہا ہے. جوڈیشل کمیشنز بنانے کا بہت مطالبہ ہو رہا ہے. اب الٹیمیٹلی جو ساری کی ساری نظریں ہیں عمران خان کی وہ امریکہ پر لگی ہوئی ہیں. امریکہ کو وہ ایبسلیوٹلی یس بھی کہنے کے لیے تیار ہیں،
امریکہ کے سامنے لیٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، امریکہ کو یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو معاف کر دیں، ہم غلام ہیں، ہم آپ کی غلامی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ عمران خان صاحب کو معاف کر کے کیا یہاں پر کوئی رجیم چینج آپریشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیا لوکل اسٹیبلشمنٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ آنے والے دنوں میں یہ جو عالمی منظر نامے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی سب ادھر ادھر کی ڈسٹریکشنز ہیں، لوکلی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہلکی پھلکی ٹک ٹک چلتی رہے گی، اس سے تھوڑی سی جو نظریں وہ ہٹا کے وہ دیکھے گا کہ گلوبلی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔